اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بآواز بلند روشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی قابل صد احترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے 5 جمعے الحمدللہ متواتر مسلسل لگاتار کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مختلف گوشیاں دے حوالے نال تساں دوستاں نے سماعت فرمائے۔ اج انشاءاللہ تاجدار صداقت، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ حضرت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے افضل البشر بعد الانبیاء نے، اج انہاں دی بارگاہ وچ اساں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا ایک او ذات جڑی صدق لے کے آئی اور ایک او ذات جن نے اس کی تصدیق کی تھی۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک او ذات جڑی صدق لے کے آئی ہے اور ایک او ذات جن نے اس کی تصدیق کی تھی ہے۔ رب نے فرمایا شک نہ کریو اولئک ھم المتقون، اے او نے جڑے متقی تے پرہیزگار۔ کر بہ کے بندہ متقی بنے کہ میرے تو وڈا متقی کوئی نہیں، میرے تو وڈا اللہ تو ڈرنے والا کوئی نہیں، میرے تو وڈا تقوی اختیار کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ کوئی پکی تے سچی گل نہیں۔ ہر بندہ متقی اپنے آپ کو سمجھدا ہے، پاویں پرلے درجے دا غیر متقی ہوئے لیکن سمجھدا کہ میں متقی اور پرہیزگار ہاں۔
لیکن متقی تے او وے جدے تقوی دی گواہی اللہ دا قرآن دینا ہے پیا، جدے تقوی دی گواہی اللہ دا قرآن دینا ہے پیا۔ رب العالمین فرمایا والذی جاء بالصدق، او ذات جڑی صدق لے کے آئی، وصدق بہ، اور او ذات جن نے اس صدق دی تصدیق کی تھی، فرمایا اولئک ہم المتقون، اے دوویں ذاتاں او نے جڑے متقی تے پرہیزگار نے، جڑے متقی اور پرہیزگار نے۔ آؤ تفسیر دا مطالعہ کریے، پتہ لگے والذی جاء بالصدق کون ہے، وصدق بہ کون ہے۔ حوالے میں پیش نہیں کرنے، وقت تھوڑا ہوں جمعے تے حوالے نہیں پیش کرنے، بیان کرنے والا بڑا کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات نے جڑی سچ لے کے آئی اور جن نے تصدیق کی تھی، وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون ہے یار غار؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن نے اس صدق دی تصدیق کی تھی، اور ایک واری نہیں، دو واری نہیں، تین واری نہیں، چار واری نہیں، 50 واری نہیں، 100 واری نہیں، جدو بھی موقع آیا صدیق تصدیق کرنے ویچ سب تو اگے نے۔ سونے اور کوئی مننے نہ مننے، میں ابو بکر تسلیم کرنا، تو آڈی گل حق کے، تو آڈی گل سچ ہے، تو آڈا کردار بھی آلہ ہے، تو آڈی گفتار بھی آلہ ہے، تو آڈیاں شانہ بھی آلہ ہے۔ میں تصدیق بولو تصدیق۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بابا سے بلند بولیا کرو، اچھی اچھی بولیا کرو۔ یا غوث والذی جاء بالصدق، ایک اور ذات جڑی صدق لے کے آئی، وصدق بہ، ایک اور ذات جن نے صدق دی تصدیق کی تھی، اور یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے بچپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے ہجرت تک، ہجرت تو لے کے غار تک، تے غار تو لے کے مسجد قباء تک، مسجد قباء تو لے کے مسجد نبوی دی تعمیر تک، مسجد نبوی دی تعمیر تو لے کے زندگی دے آخری ساتھ تک میرے آقا دی ہر گل دی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر گل دی تصدیق، ہر گل دی تصدیق۔ سب تو اوکھا پینڈا دساں توانوں تصدیق کرن دا کیڑا سی؟ سب تو اوکھا ویلا کیڑا تصدیق کرن دا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا عشیف تھے کہ اگلا جمعہ میرا عشیف دا، اگلا مہینہ میرا عشیف دا آ رہے سرکار گئے میرا عشیف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہستے امیں ہانی آن دیا نے باہر کسی نہ گل نہ کرے ہو، مننا نہیں کسے، مننا نہیں جے کسے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انہاں دامن پکڑیا، سرکار نے دامن چھڑایا، فرمایا میں دسنا جا کے میرے اللہ شانہ دیتی ہیں، چھپانیاں کیوں نے؟ چھپانیاں کیوں نے؟ یہ شانہ چھپان واسطے ہوں دیا نا کہ ظاہر کرنے واسطے ہوں دیا؟ اللہ میں نے نعمت دیتی ہے اپنے دیدار والی، میں کیوں نہ لوگوں نے دسا؟ میں عرشو پار گیا، میں کیوں نہ دسا؟ تے دسن دی وجہ دساں گی کیوں دسیا نے؟ جنہ سڑنا ہے وہ سڑن، جنہ خوش ہونا ہے وہ خوش ہونا، جنہ سڑنا ہے وہ سڑن، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جنہ سڑنا ہے وہ سڑن، تے جنہ نو چاہ چڑھنا ہے۔ ایس جملے دے بھی پوری تقریر ہے۔ جنہ سڑنا ہے وہ سڑن، جنہ نو چاہ چڑھنا ہے محبوب دیا شانہ سن کے، انہاں نو خوشیاں نصیب ہون۔ سرکار نے فرمایا میں دسنا ہے، جدو باہر تشریف لے آئے نا دسن واسطے، ابو جہل میں پتہ لگ گیا، وہ سدھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاہے۔ ابو بکر باہر نکل، آپ باہر تشریف لے، وہ خیر ہے سویرے سویرے؟ انہیں آکھیا کہ خیر کا دی، کدی کو سیانی گل بھی کریا کرو۔ فرمایا گل کر، گل کی؟ انہیں آکھیا بھی کوئی انج آکھے کہ میں رات دے تھوڑے جے حصے وچ ستیہ آسمان پار کر گیا، عرشوں بھی پار گیا، رب نہ ملاقات ہوئی ہے، 50 نمازاں لبیاں، 9 پھیرے 6ویں آسمان تو لگے نے، تے اینے پھیرے لا کے 5 رہ گئیاں، تے واپس آیا کنڈی ہلدی ہے، پانی چلدا، بسترا گرم ہے۔ ابو بکر دس اگر کوئی یہ گل کرے تے عقل مندی ہے؟
اگر کوئی یہ گل کرے تے عقل مندی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مندی. انہیں آکھیا ابو بکر سوچ لے, اگر کوئی انج آکھے تے عقل مندی. انہیں آکھیا نہیں ابو بکر سوچ, اگر کوئی آکھے تے عقل مندی ہے؟ فرمایا نہیں. انہیں آکھیا پھر انہیں آکھے کنے جدے دن رات ترانے والا اپنے, جدے سویرے سویرے نہ لینا, دوپہری نہ لینا, شامی نہ لینا, جدے نہ تو بغیر تو جیوندا ہی نہیں. انہیں آکھی وہ فرمایا لانتیا دیوسا بغیر تھا, وہ پہ شرما تو دیاندہ سا کوئی آکھے وہ کھتریا میرا مصطفیٰ کوئی ہے. اجے چوپو وہ جھوٹے جان دیئے, تو دیاندہ سا کوئی آکھے وہ میرا نبی کوئی ہے. وہ جے کوئی آکھے تو میں نہیں ماندا, تو جے وہ نہ آکھے ہے, جے وہ نہ آکھے ہے تو میں پھر آکھن تو موڑنا نہیں ہوں. میرے مصطفیٰ جو آکھے ہے سچ آکھے ہے. ابو جہل پریشان ہو گیا, انہیں آکھیا واقعی پتہ لگ گیا تیرے اندر انہاں دے عشق دی نہیں حرارت. فرمایا ہووے کیوں نہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے, قرآن میرے نبی دی. او ابو جہل دفع ہو جا, ٹور جا, تینوں پتہ نہیں وہ ساڈے نبی دی. کوئی زبان چوپ نہ روے, پڑھئے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے, قرآن میرے نبی دی. ساڈے واسطے قرآن, ساڈے واسطے قرآن, او میرے نبی دی. قرآن میرے نبی دی. کوئی منے نہ منے, میں ابو بکر مننا وا کیوں, اس واسطے مننا وا پیا. رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی اپنی خواہش دے تابع کلام نہیں کردا, یہ وہ بول دا ہے جو وحی خدا ہے. وہ میرے نبی دی قرآن, میرے نبی دی. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, او سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگ دائی نہیں, کسے ہور دا چنگا لگ دائی نہیں, او ہے کسے ہور دا کلام چنگا لگ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اوے ابو جالا, او سارے جالاں دیا پیوا. ہوں تو انہوں کوئی نظر آؤں گے اسسٹنٹ جال, کوئی ڈپٹی جال, او سی ابو جال. جنہیں بھی جال پائے جاندے نا سارے دا ابا. انہیں آکھیا میں نہیں ماندا, فرمایا تیرے منن والی گل ہی نہیں, تو من نہ من میں تے اقرار کرنا وا پیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جے میں فرمایا او میں تشریف بھی لے گئے نے, جے میں فرمایا نے او میں واپس بھی آئے نے. جدوں معراج تو میرے آقا واپس ہون لگے, جبریل علیہ السلام نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قومی لا یصدقونی, ابو جبریل میری قوم نے میرے سفر معراج دی تصدیق نہیں کرنی. تے جناب جبریل علیہ السلام کی جواب دیندے نے, ما
مزاق دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا و لیل دیاں زلفاں والیا حمیم دیاں کنلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کرو اور کوئی مننے یا نہ مننے جو صدیقوں کا ابو بکرن وہو صدیق اور کوئی مننے نہ مننے ابو بکر تواڈے سفرے معراج دی تصدیق کرنے گے کیوں اللہ دا قرآن فرماندا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے جو صدیقوں کا ابو بکر تواڈے معراج سفر دی تصدیق کرنگے کیوں وہ صدیق ابو بکر تے ہے ہی صدیق اللہ بولو ابو بکر تے ہے ہی صدیق اس واسطے میں نہ ہونا اور کوئی منے نہ منے پر صدیق کہ صداقت کا انمول خزینہ ہے پڑھئے مل کے ذرا صدیق کہ صداقت میں پورے پاکستان چ اندرون ملک بیرون ملک پروگرامہ دے جانا لوگ میں نے پوچھتے ہیں بغدادی مسیدہ نو کی کھوایا ہی کہ تیرے بول دینے میں کہا کمال میرا نہیں کمال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ چونکہ ہے ہی بغدادی مسجد یہ کمال ہونا دا میرا نہیں میں دے گلیاں دا روڑا کوڑا میں نو محل چڑھایا سائیاں میرے کن کمے نو کون جان دا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا نے خرید کر مجھے انمول کر دیا پہلا بڑے مول سن انمول ہی کوئی نہیں اللہ اکبر پڑھئے مل کے ذرا صدیق صداقت کا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے صدیق صداقت ماشاءاللہ صداقت کا انمول خزینہ صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے کیونکہ صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا صدیق کا دل تو میرے آقا صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے جدوں دل سا مدینہ بن جائے پھر کم او کری دینے جو یار دی مرضی ہو جائے پھر اپنی مرضی قربان پھر اپنی مرضی نہیں ہوندی پھر جو سونا چاہے بولو تو صحیح جو سونا چاہے ایک مثال دے دیا نہیں کی جی بولو جدوں اے دل سرکار دا مدینہ بن جائے نا اے دل تے پھر ادب دا ہر پہلو ملوز خاطر ہوندہ ہے ایک مثال دے دیا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا نے غزوہ بدر ویلے مسلمان ہوئے تے سرکار دا علم غیب ویکھیا تے مسلمان ہوئے علم غیب ویکھیا تے مسلمان ہوئے وہ کسی نے پوچھیا
عباس تسی وڈے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وڈے نے؟ اے جدو دل مدینہ بنیا ہوئے ادو کیفیت کی ہوندی ہے؟ عباس تسی وڈے ہو کہ سرکار وڈے نے؟ انہاں آکھیا وڈے تے سرکار ہی نے، پیدا پہلا میں ہوا۔ یہ سمجھ آئیے تو اچھی بولو سبحان۔ عباس تسی وڈے ہو کہ سرکار وڈے نے؟ انہاں کیا وڈے دے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے، پیدا پہلا میں ہویا۔ گل سمجھ آ گئی؟ جدوں مالک دی محبت دل وچ آ جائے نا، ایک اور مثال دے دیں، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے بڑے غلام سن، بڑے خادم سن، انہاں وچ ایک ایاز بھی سی، اے تانوں ادب لگا دسن، ایاز بھی سی، انہیں سارے نا مرغیاں دیتیاں بھی ذبح کر کے لے آؤ، ایاز بھی لے گیا، دوجے بھی لے گئے، سارے ذبح کر کے لے آندیاں، وہ جنہ جنہ ذبح کر کے لے آندیاں تے سلطان محمود غزنوی پوچھنے لگا وہ کیوں ذبح کیتی ہے؟ وہ سارے آکھ جناب تساں ہی کر لیا سی، مرغیاں بھی تساں دیتیاں، چھری بھی تساں دیتی، یہ تساں ہی کر لیا سی، ایاز تو کیوں ذبح کیتی ہے؟ انہیں آکھا سرکار غلطی ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سوچے آجے اثر دی نماز تو بعد ادب ہے، آکھیا وہ نہیں ہے پھر ذبح کر کے لے آؤ، انہیں یہ نہیں آکھیا جناب تساں آکھیا، یہ بے ادبی سی، انہیں آکھیا جناب غلطی ہو گئی۔ تے جدو دل مصطفیٰ دا مدینہ بنیا ہوئے تے سلطان محمود غزنوی ایک دن آواز ماری ہے یاز دے پتر نو، دا نام سی محمد، جدو آواز دینی محمد ادھر آؤ، محمد ادھر آؤ، محمد ادھر آ، محمد ادھر آ، محمد ادھر آ، ایک دن آواز دیتی او یاز دے پتر، اور آن گل سن، اور ہون لگ پیا، انہیں آکھیا وہ غلطی ہو گئی، اگے نا لے کے پکار دینا ہی نا نہیں لیا، گل کی ابے نو جا کے دسیا، یاز روندا روندا بادشاہ دی خدمت چایا، حضور کو غلطی ہوگی میرے پتر کو، اگے آندے سو محمد ادھر آ، آئی تساں آکھیا یاز دے پتر ادھر آ، غلطی ہوگی کوئی؟ انہیں آکھیا نہیں غلطی وہ کو نہیں ہوئی، غلطی میرے کو ہوئی ہے۔ وہ کی کہ تیرے پتر دا نام ہے محمد، اگے جدو میں نام لیندا سا میرا وضو ہوندا سی، اج وضو نہیں سی، میں سرکار دا نام نہیں لیا سی۔ اج میں اس تو آکھیا یاز دے بیٹے ادھر آ، یاز دے بیٹے ادھر آ، کیوں؟ اج میرا وضو نہیں سی، ساڑھے بغیر وضو تو ناتا پڑی ہوندا، صحیح گا؟ تو جنہاں کو ادب ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ نبی کریم صلی غزوہ تبوک دے ویلے فرمایا کون ہے جڑا مال پیش کرے، لے آؤ اپنا اپنا مال پیش کرو، اسلام نو ضرورت ہے تواڈے مال دی۔ سارے ٹر گئے، ابو بکر صدیق بھی ٹر گئے مال لین واسطے۔ ہن دیکھو دل جدو مدینہ بنیا ہوئے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آج میں ابو بکر نو اگے نہیں لنگن دینا، آج میں سبقت نہیں لے جان دینی، آج فقیت نہیں لے جان دینی، کیوں؟ ہر ویلے تے جدو خدمت دا ویلا آوندا ہے ابو بکر پہلے نمبر تے آ جاندا ہے، باقی سارے دے نمبر بعد وچ آوندے نے، آج میں مال زیادہ لے آونا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر اندر گئے نے، ادھا مال لے آ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میری مراد تے میرے مرید عمر فاروق کی لے کے آئے، سونے میں ادھا مال گھر چھڑ آیا، ادھا لیندہ ہے، ہر شاید یتی کر کے لیندی ہے، تو اڈیاں قدمائیں پیش کر دیتی ہے۔ مسجد نبوی شریفہ دے اندر مال دا ٹیر لگ دائے پیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مال لے آ رہے نے، انہاں بھی لے آ کے پیش کیتا ہے، دیگر صحابہ بھی لے آ رہے نے، مال پیش کر دینے پہ ان میرے آقا دیاں نظرہ یارے غار دے دروازے وال لگیاں ہوئیاں نے، انہیں ابو بکر صدیق نے ہونا ہے، انہیں میرے یارے غار نے ہونا ہے۔ تے جدوں ویکھیا ابو بکر مال لے کے آ رہے ہیں، وہ گٹھڑی بنی ہے، سر تے رکھ کے لیندی ہے، پھر گٹھڑی لیاندی ہے، لیا کے قدمیں نچھاور کر دیتی ہے۔ جدوں ٹھیر کیتا مال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا اے ابو بکر ماپ گئی تو لیا لے کا اے کنہ کو مال لے آندائی؟ انہاں کیا سونیا کی پوچھ دے ہو، میں تے چاڑو پھیر کے ہر شے لے آندی ہے۔
عمر تو کی لیاندہ ہے؟ انہاں آکھیا مازاگ دے کاجل والیا میں ادھا مال لیاندہ ہے ادھا کر چھڑایا کر والیا واسطے اے ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے اے مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا آمیم دیا کنلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھاں والیا میں کچھ نہیں چھڑ کے آیا چاڑو دے کے ہر شے لین دیئے سرکار نے پوچھیا صدیق ایک گلداس جی سونیا پوچھو فرمایا ماں بکئی تو لیالے کا ہر شے لین دیو تے کار والے واسطے کی چھڑ کے آئے ان صدیق دا جواب سن لو عرض کر دینے سونیا اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ کار والے واسطے میں مال چھڑ کے نہیں آیا کار دے وچ اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا ہائے مدینہ بنیا کہ نہیں گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آیا ہیں آندھنے سونیا دنیا دے مال وچوں کچھ بھی چھڑ کے نہیں آیا اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا تے جدو یہ عقیدہ پیش کیتا نا تاجدار صداقت نے سرکار دے سامنے تے سرکار نے نہیں فرمایا میں مسیطے کھلوتا تیرے سامنے تو آنا میں گھر چھڑ کے آیا میں ایتھے کھلوتا تیرے سامنے مسجد نبی شریف تو آنا میں اللہ دا رسول گھر چھڑ کے آیا ہے گو مائدہ لال جمعے جنہ چلے تعلیم سوال جویدی زندگی یہ کو ہزار وری بھی جمعے تاں بھی ثابت نہیں کر سکتے سرکار ایک وری کو فرمایا ہوئے یہ کی آنا ہے پیا یہ کی آنا ہے پیا ثابت ہویا یارے گاہ رضی اللہ تعالیٰ نظریہ ایسی سرکار ایتھے بھی نہیں اللہ دی عطا نال میرے گھر وچ بھی موجود نے کہ انہاں دے گھر وچ موجود نے اسی بھی عرض کر لینے مدینے دیا تاجدارا ساڑھے تے بھی نگاہ کرم کرے آجے کدھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ جنہاں نو شوق آقا ساڑھے بیڑے بھی نظر کرم فرمار انہاں نو دعوت مسجدی فضا گونجائے میرے آقا نو رحم آ جائے نظر کرم ہو جائے گی کدھی آؤ غریباں دے محلے کدھی آؤ غریباں دے محلے یا محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کدھی آؤ غریباں یقیناً آپ ہر عاشقی گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کدھی آؤ غریباں دے محلے اماں حلیمہ دے ویڑے آگے رونکاں دین والیو اماں آمنہ دے گھر آگے کرم دی برکھا برسان والیا حضرت عتبان بن مالک صحابی دے گھر آگے نماز پڑھ کے جگانو خاص کرنے والے مدینے دیا تاجدارا کدھی آؤ غریباں کدھی
رسول اللہ کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ اساں گناہگاراں رات تیرے نملے یا گناہگاراں رات تیرے نملے یا رسول اللہ ابو بکر صدیق دل مدینہ بنیا ہے جڑا جسم تے لباس پایا ہے وہ بھی اتار کے سامان وچ پیش کیتا ہے جسم تے لباس عام نہیں پایا بلکہ ٹاٹ لیا ہے جسم تے لپیٹیا ہے بٹن نہیں لائے بٹناں دی جگہ کنڈے لائے نے چونکہ سوچیا میں لباس بھی یار دیاں قدماں تے قربان کرنا ہے صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا صدیق کا دل تو میرے آقا عرشہ قربان کی تھی یہ لباس بھی دے دیتا ہے بٹن بھی نہیں لائے اپنے ٹاڑ دے لباس ہوتے بلکہ کنڈے لائے نے ان اے ویلا جس ویلے آیا ہے دل مدینہ بن گیا ہے اینا پیار اینی تڑپ اینا شوق اینی چاہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا اینا پاس کیتا نے اینا پاس کیتا نے اینا حیا کیتا نے اینا لحاظ رکھیا نے رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل فرمایا سدرہ دی بلندی چھاڑ سدرہ دا دفتر چھاڑ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا نالے سلام آکھی نالے آکھی سونیاں اللہ فرماندہ ہے ابو بکر نو پچھو اس حال وچ بھی میرے تے راضی ہے کہ نہیں رب نو کیڑی لوڑ ہے کسے دا پوچھے کو راضی ہے کہ ناراض ہے اور رب نو کیڑی لوڑ ہے کسے دا پوچھے پر صدیق ان کسے نہیں نہ رہ گئے ہائے 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 صدیق ان کسے نہیں رہ گئے کیوں صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق ان کسے نہیں رہ گئے بلکہ اللہ دے محبوب بن گئے جبریل کس روپ وچ آئے ہیں سونے کیڑا روپ ہے فرمایا تمہیں ٹاڑ دا لباس پایا ہے جبریل تمہیں ٹاڑ دا لباس پایا کنڈے لائے نہیں انہاں کہ ہاں سونے تے صرف میرے آلی نہ ویکھو ادھاں تے سونے دھیان کرو سرکار نے اتنے دھیان ماریا جننے فرشتے سارے ہی ٹاڑ دا لباس پایا ہویا وہ جبریل ہے کی انہاں کیا تو آڑے محبوب ابو بکر صدیق دی ادائی رب نو انہی چنگی لگی ہے رب منو بھی حکم دیتا ہے سارے فرشتہ نو فرمایا آج سنتے صدیقی دے عمل کر لو جے رب فرشتہ نو آکھے سنتے صدیقی دے عمل کرو تے سارے منن نو تیار نے جے ڈار دا لباس پا کے سارا کچھ مصطفیٰ دے قدمج قربان کر کے سنتے صدیقی دے عمل ہو سکتا ہے اے بھی سنتے صدیقی اکبری ہے ہاں اے بھی سنتے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بلال دیتی اذان تے صدیق پاک نے نا سرکار دا نا چم کے لایا اکھاں تھے جدوں اذان موک گئی نا تو سرکار نے فرمایا صحابہ جو ویکھیا جے میرے یارے گار نے کی کیتا ہے آج ویکھیا جے نے کی کیتا ہے جی سونے ویکھیا ہے فرمایا من فعلا مثل ما فعلا خلیلی
جیڑا انجی کرے گا جویں میرے یار ابو بکر نے کیتا ہے جیڑا انجی کرے گا فرمایا انا قائدہو فی صفوف القیامت انا طالبہو فی صفوف القیامت وقائدہو الی الجنہ فرمایا میں قیامت دیاں جنتی صفاں وچ انہوں تلاش کردہ ہوں گا تے جنت وچ جان واسطے میں او دا لیڈر بنا گا جے او دا رب نو چنگی لگے تے جبریل دے ذریعے تے فرشتیاں دے ذریعے رب پوری کروائے تے آ دا چنگی لگے تے سنیاں دے ذریعے رب پوری کرواندہ پہ رب پوری کرواندہ پہ سونے نالے رب سلام آندہ تے نالے فرماندہ بھی ابو بکر نو پوچھو اس حال جو میرے تے راضی ہے صدیق پاک دیاں اکھاں میں جانسو آگئے آندھے نے سونے میں کہوں نا اپنے مولا تے خوش نہ ہوا میں کہوں نا اپنے رب تے خوش نہ ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہاں سونے میں اپنے مولا تے راضی ہاں مدینے دے تاجدارہ میں اپنے مولا تے راضی ہاں تا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع دے پھر ارشاد فرمایا سرکار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بارے ہی فرمایا ما نفانی مالو احدن کتو ما نفانی مالو ابی بکرن فرمایا اینا نفع مینو کسے دے مال نے نہیں دیتا جنہ نفع مینو ابو بکر صدیق دے مال نے دیتا ہے اچھی بولو آئے آئے اینا نفع مینو کسے دے مال نے دیتا ہی نہیں جنہ نفع مینو ابو بکر صدیق دے مال نے دیتا ہے اینا نفع کسے دے مال نے دیتا ہونے موقع پتا کیڑا سی جاگ دے ہو پہ اچھی بولو سبحان اللہ موقع کیڑا سی ہر شاید دین والا دل مدینہ بن گیا سرکار نے فرمایا ابو بکر میرے سینے لگ ابو بکر میرے سینے لگ سرکار نے اٹھایا سینے دے نال لایا فرمایا میرے غلاموں کائنات والیو سن لا ما سب اللہ فی صدری سبب تو ہو فی صدر ابی بکرین جو رب میرے سینے پایا میں سارا ابو بکر دے سینے پا چلے کرے تو ریس مائدہ لال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما سب اللہ فی صدری سبب تو ہو فی صدر ابی بکرن جیڑا اللہ میرے سینے چ رکھیا میں سارا ابو بکر دے سینے چ پا چڑے اور ایک حدیث پیش کر دے سرکار نے فرمایا لو کنتو سنو لو کنتو متخذن خلیلن غیر ربی لتخذتو ابا بکرن خلیلا فرمایا جی میں اللہ تو علاوہ کسی نے اپنا خلیل بناندہ نا تے خدا دی خدائی صرف ابو بکر ہے جنہوں میں اپنا خلیل بنانا اگر میں اللہ تو علاوہ کسی نے اپنا خلیل بناندہ تے میں ابو بکر صدیق نے اپنا خلیل بنانا سی سمجھ آئی گل دی کوئی نہیں ہے تے جدو سرکار سینے لا کے سارا کوئی دے چھڑیا نا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہنے لگے ابو بکر یار پیر بھائی ہیں کہ گل کرا فرمایا کر آندھے میں تے آنا کاش میں تیرے سینے دا ایک وال ہوں ابو بکر کاش میں عمر تیرے سینے دا ایک وال ہوں جس سینے دے نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لگے دے کاش میں تیرے سینے دا ایک وال ہوں ہائے 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 ایک حدیث اور سنو حضرت اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ میں ایک دن پوچھیا سونیا اے فرماؤ جنہیں آسمان دے تارے نے انیاں بھی نیکیاں تو اڑے کسے غلام دیاں ہیں جنہیں آسمان دے ستارے نے سرکار نے فرمایا ہاں ہے نے سونیا کی دیاں فرمایا میرے عمر فاروق دیاں میرے کو تو نہیں گنے گے آسمان دے تارے روز کوشش کری دیئے تو شاید گن لے انہوں نے جی گنے جے کہ نہیں صاحب لگا یہ لگنا بھی کوئی نہیں یہ تعداد اللہ جان دیا تے اللہ دی عطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان دے
اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو. سرکار جان دیں آسمان دے تارے کیوں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ محدثہ نے مفکرہ نے صحابیہ نے امہات المومنین وچ اعلیٰ مقام انہاں کو لا یعنی سوال نہیں کیتا. انہاں پوچھیا سونے جنہیں آسمان دے تارے نے اما عائشہ صدیقہ دا کی عقیدہ ہے؟ انہاں دا عقیدہ ہے میرا نبی اللہ دی عطا نال آسمان دے تاریاں دی تعداد بھی جاندا ہے. حضور جنہیں آسمان دے تارے نے تو کسے غلام دیاں نہیں یقین نے فرمایا یس نعم ہاں ہے نے. حضور کی دیاں فرمایا عمر فاروق دیاں. حضرت اما عائشہ صدیقہ دے چہرے ہوتے نا تھوڑے جے نا پریشانی دے اثرات نمودار ہوئے. سرکار نے فرمایا خیر ہے تو سوچ دی ہوئے گی کہ ابو بکر صدیق میرے ابا جی نے تے اونا دی کو سرکار گل کرنگے. ہاں جی حضور ہی گل ہے یہ ہوئی گل ہے جڑی تسی فرما رہے ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال دے پریشان نہ ہو جائیں. عمر فاروق دیا نیکیاں آسمان دے تاریاں جنیاں نے ایک گال لی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ہے تیرے باپ میرے یارے گر ابو بکر صدیق دی غار والی رات والی نیکی ایک پاس ہے عمر فاروق دیا ساری عمر دیا نیکیاں ایک پاس ہے. اچھی بولو ہائے عمر فاروق دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے تے تیرے باپ یارے گار میرے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی غار والی نیکی ایک پاسے تاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل کر دے ہوں دے سن اے پیارے صدیق جی عمر کی گل ہے عرض کر دینے سونے صدیق غار والی ایک نیکی مینوں دے دیو میری عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لو میں پھر بھی سمجھاں گا میں نفع دا سودا کیتا ہے. آزم چشتی رحمت اللہ علیہ سے واسطے فرمان دینے اسی صرف ایک دے منن والے نہیں چواں دے منن والے ہیں. فرمان دینے چارے یار نبی دے عاشق چارے یار نبی دے عاشق کوئی دسے نہ چاراں ورگا وہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا یاراں ورگا وہ نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی اینا جان نثاراں ورگا تے اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے وہ ایکو یاری ہزاراں ورگا ہائے ہائے اللہ اکبر. نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ جان نثاراں ورگا تے اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے. شان صدیق کی پوچھنا ہے. شان صدیق کی شان
شان صدیق کی پوچھنا ہے شان صدیق کی شان صدیق کی پوچھنا ہے او ایکو یار ہزاراں ایکو یار ہزاراں ایکو یار ہزاراں او ایکو یار ہزاراں ایکو یار ہزاراں اللہ اکبر اے ان تو پتہ ہے بزرگاں نعرہ کیوں لایا تو نہیں پتہ ایڈے ایڈے پڑے بیٹھے ہو نا تساں پتہ نہیں جوانیاں کتھے لے جانی ہیں گل تے نعرے والی ہے سی تے بزرگاں نو اللہ توفیق دیتی ہے کیوں دیتی ہے انہاں پرانے بابے سنے نے انہاں نو پتہ ہے سنن دا چج کی تے کتھے نعرہ مارنا ہے یہ انہاں نو پتہ ہے تہاں نہیں پتہ تہانوں 4.5 سال میں پتہ نہیں لگا بھی نعرہ کتھے مارنا اے گل سی نعرے والی تے میں ڈیگدا ہاں پتہ نہیں کنے مارنا پر عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے عقل مند ایویں عمراں گاڑیاں ویکھی نہ جایا کرو موقع بھی ویکھیا کرو ہاں ویکھیا بھی کرو یہ بھی ثواب ہے لیکن جتھے بندا ہوئے تے ٹھوکیا بھی کرو نعرہ یہ نعرے یہی ہوندے نا بھی دوانیاں توتیاں ڈلیاں کرنے واسطے اللہ اکبر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مرداں وچ کلمہ پڑھنے والے اور نبوت کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے نے تجارت واسطے تو اتھے ہویا کی خواب دیکھ لیا خواب کی ویکھیا بھی چند آسمانوں اتریا تے میری گودی چاہ گیا میری گودی چاہ گیا راہب کو گئے معبر کو تعبیر لین واسطے بھی کی تعبیر ہے انہیں آکھیا مبارک ہوئی میں کہی خیر مبارک دسو کی گل انہیں آکھیا بھی جڑے آخر زمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہونا لینا تو انہاں دا امتی بھی بڑھنا ہے انہاں دا محبوب بھی بڑھنا ہے تے انہاں دا وزیر بھی بڑھنا ہے تے انہاں دا کلمہ بھی تینوں نصیب ہونا انہاں آکھیا بالکل آپ کچھ نہیں ویکھیا ملک شام چو چلے سدھا مکہ مکرمہ تے نبی کریم پرانی سنگت سی پرانی تعلق سی پرانی یاری سرکار دی بارگاہ چاہے اے جی تساں اعلان نبوت کیتا ہے سرکار نے فرمایا ہاں کیتا ہے اے تسی اللہ دے رسول ہو فرمایا بالکل میں اللہ دا سچا رسول ہوں میں اللہ دا سچا رسول ہوں انہاں آکھیا جے تسی اللہ دے سچے رسول ہو تو پھر کوئی من دسو نا سرکار نے فرمایا وہ خواب ہی دستے جڑا اتھے ویکھی وہ جڑا ملک شام میں خواب ویکھے ہی وہی دس دیا انہاں کیا حضور ہے وہ میں ویکھیا ہے فرمایا سانوں بھی پتہ ہے انہاں کیا سونیا جے تھانوں پتہ دے کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لو کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بنا لو تے سونیا میرا تواڈے نال وعدہ اے وے ہر ویلے تے تواڈے میں نال ہر موقع تے تواڈے نال کوئی دشمن آوے میرا سینہ پہلے اگے آوے گا آپ اسے واسطے ہجرت جس ویلے کیتی ہے سجے بھی ٹردے نے کھبے بھی ٹردے نے اگے بھی ٹردے نے پیچھے بھی ٹردے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جی یا کا حکم ہوئے فرمایا اے سجے کھبے اگے پیچھے واری واری کیوں ٹرنا ہے بیا اس طرح کیوں چلنا ہے بیا انہاں کیا مازاق دے کاجل والیا جدوں دشمن دا سجیوں ڈر پیندا ہے میں سجے ہو جانا تاکہ تانوں کچھ نہ ہووے میرے یار نو جدوں ادھروں ڈر آوندا میں ادھر ہو جانا کھبیوں ڈر آوندا ہے میں کھبے ہو جانا اگیوں ڈر آوندا میں اگے ہو جانا پچھوں دشمن دا خوف لائق ہوندا ہے میں پیچھے ہو جانا تے دشمن نوں واشگاف الفاظ اندر میں یا نواں پیا او میرے یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جان کٹ لے میرے یار نو مندانا
بولی تے میری پاویں جان کڈ لے او میرے یار نو مندا نہ بولی تے میری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نو کسی نے آکھیا بھی بھابی دیوبندی تو انہوں گاڑاں بڑیاں کر دینے فرمایا چلو جنہ چر کر دینے میرے یار نو تے کچھ نہیں نہ ہونا چران دے کیونکہ ساڑھا نظریہ ہے وے او میرے یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جان کٹ لے او میرے یار نو لے او میرے یار نو مندانا بولی تے میری او میرے یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جان میری پاویں جان کڈ لے او جان کڈ لے او میرے یار نو مندانا بولی تے ابو بکر سجے کھبے اگے پیچھے کیوں ٹر دے ہو سونے ایسے واسطے ہو میرے نبی دیا دشمنا میرے یار نو مندانا بولی تے میری پاویں جان کڈ لے او جان کڈ لے او میرے یار نو مندانا بولی تے میری تائیں گار اندر جا کے اڈی رکھی ہے نا اس مورے ہوتے سراغ ہوتے کیوں پتہ ہے تھے موزی جانور ہو سکتا ہے پر انہوں نے آکھیا بھی موزی جانور ہوئے تھے 1000 وری ہوئے میں اڈی رکھی ہے ان باہر آئے گا تو کوئی نقصان میرے سونے نو دوے گا نقصان تو دوے گا یہ جو کچھ ہویا ہے آپ دی پوری ظاہری حیاتی وچ جو کچھ ہویا ہے وہ دا رزلٹ پتا کی نکلے ہے لاسٹ بات رزلٹ دا کی نکلے ہے سن لو رزلٹ نکلے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف تو بعد آپ بنے خلیفہ مصطفیٰ بلا فصل میرے خیال جملہ پہلے دن تو سنے آج پہلا نہیں کدھی سنیا خلیفہ بلا فصل کدھی نہیں سنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے خلیفہ خلیفہ بلا فصل آپ بنے تے جدوں دور خلافت ختم ہویا نا تے وصال شریف دا وقت قریب آیا گھڑیاں قریب آئیاں تے فرمان لگے علی جی صدیق جی خلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم ہے فرمایا جدوں میرا وصال ہو جائے نا میری 4 پائی چکے آجے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے لے جائے تے سرکار نو عرض کریا جے سونیا توڑا یار غار یار مزار بھی بڑھنا چاہتا ہے جے اجازت مل جائے تو منو اندر دفن کر دیا جے نا اجازت ملی تو پھر مسلمانہ دے قبرستان جنت البقیع شریف وچ منو دفن کر دیا جے کی عقیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اگلا جمعہ میرا ہونا ہی عقائد صدیق ہوتے انشاءاللہ اگلا جمعہ ہے ہی سارا عقیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے کی عقیدہ سی آپ دا آپ نے دسیا سرکار کو جاؤ گے سرکار جان دے بھی نے سن دے بھی نے وین دے بھی نے پہچان دے بھی نے سجان دے بھی نے لے جو 4 جی آئے 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 جان دے بھی نے پہچان دے بھی نے وصال ہو گیا 4 پائی اٹھائی سرکار دے روزے تے لے گئے سونے یار غار یار مزار پڑھنا چاہتا ہے روایت اندر آؤں ہے روزہ انور دا دروازہ یا پہ ہی کھل گیا اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو
روزہ انور دا دروازہ یا پئی کھل گیا قبر انور وچوں آواز آوندی ہے بھئی اے میرے غلاموں دیر نہ کرو تخیر نہ کرو ادخل الحبیب الی الحبیب یا اوصل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق جلدی کرو ایک یار نو یار دے نال ملا دیو ایک دوست نو دوست دے نال ملا دیو ایک حبیب نو تجھے حبیب دے نال ملا دیو کیوں ایک یار تجھے یار نال ملاقات دا شوق رکھ دائے ایک حبیب تجھے حبیب نال ملاقات دا شوق رکھ دائے تے جو عقیدہ یارے گاردہ وہی عقیدہ ساڑھا ہے کی اسی آنے انہیں آ کہ جو عقیدہ انہاں دیتا ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے میں وہ سنی سنی ہوں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد دو بگاڑ دی اس کانفرنس کے اندر یہی دسیا گیا ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد وہ میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام میرا لاشا میں وہ سنی وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد کہ میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ صحابہ گئے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ آکھیا نے روزہ انور دا دروازہ کھل گیا سرکار نو پتہ ہے یارے غار آ گئے نے دروازہ کھلا ہے آواز آئی ہے اندر دفن کیتا گیا ہے کہیں برداشت نہیں کر دے بھی اتھے دفن کیوں ہے کہیں نہیں برداشت کر دے تو انہوں پتہ ہی جڑے نہیں کر دے کہیں نہیں کر دے پر اللہ تے رسول دا فیصلہ ہے تسی ٹل لا لو انہاں اتھے ہی رہنا ہے دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں کہ محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں محمد کے قدموں میں دو عالم کی رحمت لیٹے ہوئے محمد کے قدموں میں محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے محمد کے قدموں میں والذی جاء بالصدق
وَصَدَّقَ بِهِ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے لطف و کرم تو بعد ماپیں دے دعاواں مرشد کریم دی نگاہ حضور محمد اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دا فیضان تے تہاڈی ہمت کہ تقریر ہو گئی الحمدللہ، تہاڈا حوصلہ ہے تقریر ہو گئی ہے۔ رات فیصلہ آباد میں 3 بجے واپس گیا، 2 خطاب کر کے 3 بجے میں اتنا تھکیا سا، میں کہا بھی یا اللہ کرم کری، جمعہ ہوندا ہے تے خاص کرم کرم ہی الحمدللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر دے عقائد تے گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے